الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ما لم يخرقها وقال عليه الصلاة والسلام اتق المحارم تكن عبد الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگ عزیزو، اللہ رب العزت نے جن بہت ساری نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، اس میں ایک بہت بڑی نعمت رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے بہت عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو اس رمضان المبارک کے مہینے کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی نماز اور روزے کی توفیق ہو رہی ہے اللہ پاک اس کو محض اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے اللہ پاک اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، آج رمضان المبارک کا 13واں روزہ ہے۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو یہ احساس تھا اور فکر تھی کہ کیسا گزرے گا، کیسے روزے رکھ پائیں گے، کیسے تراویح کر پائیں گے، لیکن اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے آسان فرما دیا، اور آج 13 روزے ختم ہو جائیں گے۔ اب چند ہی روزے بچے ہیں، 16-17 روزے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مبارک مہینہ آتا تو ایک طویل خطبہ دیتے۔ وہ خطبہ فضائل اعمال میں، فضائل رمضان میں موجود بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگوں کے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اس میں 2 بڑی عبادت ہیں، ایک دن میں روزہ اور رات میں تراویح۔ ابھی خبر ملی، اور ایسی کوئی نئی خبر نہیں ہے، یہ آپ حضرات کو بھی پتہ ہوگا کتنے گھرانے ایسے ہیں مسلمانوں کے کہ اس مبارک مہینے میں ان کے گھر میں پابندی سے دوپہر کا کھانا اہتمام سے بنتا ہے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کی اور ان روزوں کی کتنی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ میرے اور آپ کی کتنی جہالت ہوگی اور اللہ سے کتنی دوری کا تقاضا ہوگا کہ اس مہینے کو پانے کے بعد بھی صحت مند نوجوان روزہ نہ رکھے۔ میں آپ مجمع میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہم میں سے ہر ایک الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یقیناً روزہ ہوگا، لیکن امت میں کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اور 11 مہینہ ان کے لیے سب برابر ہے، آج بھی روزے کی توفیق نہیں ہوگی۔ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے ایک رمضان کا روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا
زندگی بھر بھی قضا کرتے رہے، وہ برکت اور وہ ثواب واپس نہیں مل سکتی۔ 70 سال بھی کوئی روزہ رکھے، وہ قضا ہوگی، نفل ہوگی، لیکن رمضان کا ایک روزہ جو جان بوجھ کر چھوڑا تھا اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ میرے بزرگ عزیز ہو، وہ گھرانے اگر میرے آپ کے علم میں ہو تو ہمیں سمجھانا چاہیے محبت کے ساتھ۔ ہم اور آپ پوری دنیا میں ایسا ہی مظلوم نہیں بن رہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کو چھوڑنے کا مطلب ہم نے اللہ کے احکامات کو بھول گئے، اللہ مجھے اور آپ کو بھول گئے، غیروں کے حوالے کر دیا۔ آج پورے ملک کے حالات میرے آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تو ایک رمضان کے مہینے کا سب سے بڑا عمل تھا، اس کو بھی اگر صحیح طور سے ادا نہ کیا جائے تو کتنی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے۔ اور پھر جس کو رمضان میں روزے کی توفیق نہیں ہوتی ہوگی وہ تراویح کیسے پڑھنے کی توفیق ہوتی ہوگی؟ وہ فرائض کا نماز کا اہتمام کیسے کرتا ہوگا؟ حالانکہ میرے بزرگ و عزیزوں، یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ اگر ہم اور آپ تو رکھتے ہیں ماشاءاللہ، تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں، یہ 2 عمل سے اللہ کا پیار اور اللہ کا قرب مل جاتا ہے، یقینی ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے رمضان میں دن کے روزے اور رات کی تراویح سے اللہ کا پورا نور مل جاتا ہے۔ یہ معمولی عمل ہے، رمضان کا روزہ، ایک فرض 70 فرض کے برابر، ایک نفل فرض کے برابر۔ روزہ فرض ہے، اللہ ارشاد فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ حکم دے رہے اور کتنا محبت بھرا عنوان پیش فرمایا ہے، اے ایمان والو۔ یہ اللہ کا پیار کا خطاب ہے، اے ایمان والو۔ مجھ سے آپ سے کہا جا رہا ہے، امت محمدیہ سے کہا جا رہا ہے۔ ایک تو بادشاہ حکم دے دے یہ کرنا پڑے گا، کھال کھچوا دوں گا، بھوسا بھروا دوں گا۔ ایک بادشاہ کا اعلان کا انداز یہ بھی ہوتا ہے، اللہ کر سکتے تھے لیکن نہیں، اللہ پاک نے شفقت سے پیش کیا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کر دیے گئے تھے۔ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ دوسری قوموں کو بھی مثال پیش کر دی تاکہ جب کوئی عمل عام ہو جاتا ہے تو اس کی مشقت قدرتاً کم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرما دے گھبراؤ مت، تم سے پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھا ہے، تم تھوڑا سا ہمت کر لو، ہم تم پر بھی آسان کر دیں گے۔ پھر آگے فرما رہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن تو ہے، چند دن کی بات ہے، گزر جائے گا کہ نہیں گزر جائے گا، گزر ہی گیا نا۔ جس نے رکھا اللہ پاک نے اس کو رکھنے پر آسان کر دیا، جس نے نہیں رکھا وہ محروم ہو گیا، باقی دن تو سب کے گزر رہے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، ان روزے اور تراویح کی نماز کو، ان فرائض کے 5 وقتہ نماز کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ کے قرب کے لیے یہ عمل اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے بہت بڑا عمل ہے اور یہ کافی ہے۔ جس کو جو اور زیادہ کرنا ہے کر سکتا ہے، اللہ کی محبت کے لیے جو جتنا آگے بڑھے گا وہ مبارکباد ہے، تو قابل مبارکباد ہے۔ لیکن ہم جیسے کمزور لوگ اگر روزے کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں جیسا اللہ رکھوانا چاہے، اور تراویح کی نماز کو اہتمام سے 20 رکعت حضرت امام کے پیچھے ادا کر لیں، پورے قرآن کی سنت، پوری تراویح کی سنت۔ میرے بزرگ عزیزوں، حضرت مفتی تقی عثمانی نے لکھا ہے، بلکہ بعض میں ارشاد فرمایا، ایک تراویح کی 20 رکعت میں ہم اور آپ 40 سجدے کرتے، دن بھر کی فرض نماز میں بھی 40 سجدے۔ جو آدمی 80 سجدے ادا کرتا ہو اور ایک سجدہ بھی اللہ کی محبت کو دل میں اتارنے کے لیے کافی ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے
اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ قدمئی رحمان، اللہ پاک فرماتے کہ بندہ رحمان کے دونوں قدم کے بیچ میں سجدہ کرتا ہے. کتنا اللہ سے قریب ہو جاتا ہوگا. ایک سجدہ بھی اللہ سے قریب کرنے کے لیے کافی ہے. جو آدمی 30 دن 40 80 یعنی پورے 30 دن کے کتنے ہو گئے 2400 سجدے، تراویح کے 1200 تقریباً، اگر 30 کا چاند ہوا تو جس نے 1200 سجدے کیا ہو، اب اشراق چاش نفل اوابین تہجد وہ الگ. اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جن کی اشراق چاش اوابین سب ہو رہی ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی اگر 80 سجدے روزانہ ہو جائے سنت موقدہ غیر موقدہ کو ہٹا کر بھی، تو بھی اللہ کا پیار نہیں ملے تو کس سے ملے گا؟ اب کب ملے گا؟ میرے آپ کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ابن آدم کے معمولات اچھی طرح ادا ہو جائے، امت مسلمہ کے روزے اور نماز خراب نہ ہو، اس کے لیے اللہ پاک نے محض اپنی قدرت سے شیاطین کو جکڑ کر سمندر میں ڈال دیا، قید کر دیا گیا، نفس کو توڑ دیا گیا کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کچھ بھی نہیں کھانا ہے. بیوی حلال تھی، کھانا حلال تھا، پانی حلال تھا، سب رک جاؤ. ٹھیک تو نفس بھی دب گیا، کچل گیا. گرمی کے روزے، تراویح میں ہم نے آپ کو اپنے بدن کو تھکا دیا، روزے میں نفس کو توڑ دیا. اللہ پاک نے میرے آپ کے نماز روزے کو برباد نہ کرے، شیاطین کو قید کر دیا. اب اور کتنا اللہ کا فضل چاہیے میرے بزرگ عزیزوں. اب بھی ہم نہ کر سکے، اب بھی ہم عبادت نہ ادا کر سکے تو پھر یہ ہماری کمی ہے. لیکن بعض لوگ، بعض عورتیں، ایسی فون آیا بعض عورتوں کے مسائل پوچھنے کے لیے. 70 سال کی عورت ہے، 80 سال کا بوڑھا ہے، انسولین لے رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے. ایک طرف قدردانی بھی ہے. انہی اہل قدر کی وجہ سے تو ہم اور آپ زندہ ہیں. ان اللہ کے نیک بندے، علماء، مشائخ اور ان بزرگان دین کی وجہ سے تو ہم اور آپ زندہ ہیں. میرے بزرگ عزیزوں، معمولی بات نہیں ہے. اتنے لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں لیکن ناقدری بھی بڑھتی جا رہی ہے، نماز سے غفلت بھی ہوتی جا رہی ہے. سود، جوا، چرس، رشوت، جو لینا دینا 11 مہینے عام تھا اب بھی چالو ہے. ابھی بھی کچھ نوجوانوں کی شکایت آ رہی ہے کہ دن میں روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں اور رات کو چرس، گانجا، افیم میں مبتلا رہتے ہیں. میرے بزرگ عزیزوں، کہاں سے اللہ پاک کی طرف سے حالات درست ہوں گے؟ ہم پٹتے ہی جائیں گے. ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم نے منہ موڑا ہے. دنیا نے ہم سے منہ موڑ لیا، ظالم بادشاہ ہم پر مسلط کر دیے گئے. حالات آپ دیکھیں. لیکن میرے بزرگ عزیزوں، اس لیے ان اعمال میں کوئی کوتاہی نہ کرے. 2 کام کر لیں: رمضان میں روزے، رات کی تراویح، اور پھر روزے کی حفاظت. جو میں نے حدیث پڑھی، اصل نیکی نہیں ہے، علماء فرماتے اصل نیکی کی حفاظت ہے. نیکی تو ہو جاتی ہے لیکن نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. میرے آپ کے روزے نماز قبول ہو اور اللہ کی محبت مل جائے، روزے سے جو چاہا جا رہا ہے وہ واقعی مل جائے، وہ کب ہوگا؟ جب ہم روزے کو تقوی کے ساتھ ادا کریں گے. اللہ پاک خود ارشاد فرما رہے ہم نے آپ کو روزہ دیا، روزے فرض کر دیے. کیوں؟ اللہ کے خزانے میں کمی آ گئی تھی کیا؟ اللہ کے کھانے پینے میں، راشن میں کچھ کمی آ گئی تھی کہ 1 مہینہ راشن بند کر دو؟ بزرگ عزیز ہو، اللہ کی علماء نے لکھا ہے تفاسیر کے ماتحت کہ اللہ پاک کی 18,000 مخلوقات ہیں. بعض مخلوقات ایسی ہے جو منو غذا لیتی ہے، بعض مچھلیاں ایسی ہیں جتنا ہمارا رزق ہے اتنا اللہ پاک ان کو 1 لقمے میں دے دیتا ہے. تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، کوئی راشن اللہ کا بچ نہیں جائے گا. اللہ تقوی پیدا کرنا چاہتے تھے. تقوی کسے کہتے؟
تقوی عبادت کی زیادتی کا، نوافل کے اہتمام کا نام نہیں ہے، گناہ کے چھوڑنے کا نام ہے کہ تم سے یہ 30 روزے ہم نے رکھوایا، 30 دن تراویح پڑھوائی، گناہ چھوٹے کے لیے چھوٹے، گناہ چھوٹے کے لیے۔ میرے بزرگ عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، تقویٰ نہیں ملتا، صرف بھوکے رہتے ہیں 12 گھنٹے 14 گھنٹے 18 گھنٹے۔ اور بعض شب بیدار ایسے ہیں تہجد پڑھنے والے جن کو سوائے پیر کے تھکانے کے کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی نماز اور تراویح کی حفاظت نہیں کی، اور انہوں نے اپنے روزے کی حفاظت نہیں کی۔ روزے کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ جو نئی روزہ رکھتے ہیں ان کی بات نہیں، یہ مجمع آپ کا ہے جو روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے۔ اس میں سے اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا ہے، میرے بزرگ عزیزوں، ابھی بھی وعدہ کرو اپنے آپ سے، ارادہ کرو ہم پوری تراویح پڑھیں گے، سکون کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہمارا بھی مزاج یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جلدی تراویح ہوتی ہے 20-25 منٹ میں، وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور جو امام اچھی طرح پڑھاتا ہے اس کو لوگ گھر کر دیکھتے ہیں۔ عجیب تماشا ہے، وہ قرآن کو اچھے انداز سے پڑھ رہا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، آہستہ پڑھو، مخارج کے ساتھ پڑھو، اللہ پاک حکم فرما دے۔ تو جو امام اچھے انداز سے رکوع سجدہ کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، ہمیں پیچھے بے چینی ہوتی ہے۔ اور پڑھتے بھی ہیں بعض لوگ، تو جب امام رکوع میں جاتے ہیں تب رکوع میں آ جاتے ہیں، فوراً پیچھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میرے بزرگ عزیزوں، اس طرح تو تراویح سے جو تقویٰ اور روزے سے جو تقویٰ چاہا جا رہا ہے وہ نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، بعض شب گزار ایسے ہیں جن کو تراویح میں اور قیام اللیل اور تہجد میں تھکنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، یعنی ان کی نیکیاں، ان کے روزے اور ان کی تراویح قبول نہیں ہوتی ہے۔ معلوم ہوا قبولیت کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کچھ اور بات ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا، اور تقویٰ کہتے ہیں گناہ سے چھوڑنے کا، گناہ کو چھوڑنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے، غالباً حضرت ابو ہریرہ ہے۔ انہوں نے کئی سوالات کیے، اس میں سے ایک سوال یہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں میں روئے زمین میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ سوال کیا تھا؟ عبادت گزار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت بولنا چاہیے نا، فرمانا چاہیے کہ 100 رکعت اتنی نفل پڑھ لو، اتنی تہجد پڑھ لو، اتنی تسبیح پڑھ لو، اتنی تلاوت کر لو۔ اس لیے کہ انہوں نے عبادت کا سوال کیا تھا، اور روئے زمین پہ سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل بتلانا چاہیے تھا، اتنی صلاۃ و تسبیح پڑھ لو، اتنا ختم قرآن کر لو، تاکہ تم روئے زمین پہ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے مطابق دوسرے انداز سے جواب دیا۔ جو سوال کا جواب مجھے اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، میرے آپ کے ذہن میں، وہ نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقی المحارم تکن عبد الناس، تو گناہ سے رشتہ توڑ لے، روئے زمین پہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گی۔ گناہ سے رشتہ۔ میرے بزرگ عزیزوں، ہم اور آپ 30 روزے رکھ رہے اور رکھیں گے انشاءاللہ، 30 دن تراویح بھی پڑھیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بعض روزے دار کو 30 دن کرنے کے بعد بھی سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملا، کہیں اللہ پاک میرے اور آپ کا شمار ان لوگوں میں نہ کرے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تقویٰ حاصل کرنا پڑے گا، جو روزے کا مقصد ہے، روزے کی علت ہے کہ بھائی تقویٰ، اور تقویٰ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیں۔ حضرت شیخ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، ہمارے اکابر نے بھی لکھا ہے کہ روزے کا پہلا ادب یہ ہے، پہلا ادب کہ زبان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقها، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال سپاہی مجاہد جو جہاد کے لیے نکلتے ایک ہاتھ میں ڈھال رکھتے نا لوہے کی، جس پہ سامنے والے دشمن کا وار پڑ کر فیل ہو جاتا ہے، بدن محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اگر ڈھال پھٹ گئی تو سامنے والے کا وار نہیں رک سکتا ہے، آپ کا بدن زخمی ہونا یقینی ہے۔ اسی طرح روزہ ڈھال ہے، یعنی اس کی حفاظت گناہ سے کرے تاکہ شیطان کا وار میرے اور آپ کے روحانیت پر، باطن پر اثر نہ کر سکے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ روزہ ڈھالے کیا مطلب اور اس کو پھاڑ نہ ڈالے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ غیبت اور جھوٹ سے پھٹ جاتا ہے، یعنی اپنے روزے کی حفاظت کرے۔ غیبت تو نہیں کر رہا ہوں میں، بعض مساجد میں بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر تراویح ہو گئی ہوٹلوں پہ بیٹھ کر تہمتیں لگانا، کسی کی ٹونڈنگ کرنا، یہ سب زبان کے گناہ ہیں۔ کتنے گناہ ہیں زبان کے، کئی گناہ ہیں میرے بزرگ عزیزوں۔ میرا غیبت بھی چالو ہے اور روزہ بھی چالو ہے، تہمتیں بھی لگا رہا ہوں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ دو آدمی نے تیسرے کی برائی بیان کی اور وہ عیب بیان کیا آپس میں جو اس کے اندر موجود ہے۔ صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول اس کے اندر وہ عیب موجود ہے؟ کہا تبھی تو غیبت ہے، ورنہ تو بہتان ہے، تہمت ہے، ورنہ تو۔ میرے بزرگ عزیزوں، میں اپنا جائزہ لوں۔ روزے کا پہلا حفاظت کا طریقہ کہ میری زبان غیبت سے، جھوٹ سے، لعن طعن سے، بد دعا کے کلمات سے، لوگوں کی برائی بیان کرنے سے محفوظ رہے۔ وہ ہے کہ نہیں؟ اگر ہے میرے بزرگ و عزیزوں، ایک روزہ بھی نجات دلانے کے لیے کافی ہے، ورنہ 30 سال کے بھی روزے میں اور آپ رکھ لیں زبان کی غیبت اور جھوٹ کے ساتھ، ایک روزہ بھی اللہ تک نہیں پہنچائے۔ روزے کی حفاظت نہیں کرنا تو چونکہ ماحول ہے، سب لوگ کھانا پینا بند کر دیے، مجھے اور آپ جیسے گنہگاروں کو بھی شرم آتی کہ ہم بھی بند کر دیں۔ تو بھائی بعض مرتبہ ماحول کے اعتبار سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، سب گھر والے تراویح پڑھ لیں، میں نے بھی سوچا میں بھی تراویح پڑھ لوں گا، ماحول کے اعتبار سے پورا محلہ مسجد میں ہے ماشاءاللہ۔ تو بعض مرتبہ روزے نماز ماحول کی وجہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن صحیح انداز سے ادا کرنا کہ روزے کی حفاظت کرنا۔ روزہ خراب ہو جاتا ہے جھوٹ سے، غیبت سے، کسی پر ہنس دینا، ٹونڈنگ مار دینا، تانا مار دینا، لپیٹ کر مارنا، غیبت کر دینا، بہتان لگا دینا، یہ سب زبان کے جملے ہیں، یہ سب زبان کے گناہ ہیں میرے بزرگ و عزیزوں۔ بلکہ اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے جھوٹ نہیں، یہ تو گناہ کی باتیں ہیں، لغو اور فضول باتوں سے بھی اپنی زبان کی حفاظت کرو جس میں گناہ نہیں ہے۔ فضول بات کسے کہتے؟ لا یعنی جس کے بولنے میں کوئی فائدہ نہ ہو اور چپ رہنے میں کوئی نقصان نہ ہو۔ تو فضول باتوں سے بھی اللہ والے، بلکہ اللہ پاک نے سورہ انبیاء میں سورہ مومنون میں 18 پارے میں مومن کی دوسری صفت کو بیان فرمایا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ میرے مومن بندے اور بندیاں لا یعنی باتوں سے احتیاط کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ تو جو مومن بندے گناہ کی باتوں سے کتنا پرہیز کرتے ہوں گے، اور ہم اور آپ لا یعنی نہیں گناہ کی باتوں میں لگے ہوئے۔ غیبت تو گناہ ہے نا، آبرو ریزی گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ عمرہ کیا، طواف کیا، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا عبداللہ اس کعبۃ اللہ سے بھی افضل کوئی چیز ہے، کوئی شے ہے؟ حضرت نے فرمایا، حضرت ابن عمر نے، اس سے افضل کون سا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن کا دل اس سے افضل ہے۔ مومن کی آبرو ریزی کعبۃ اللہ کو ڈھانے سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، زیادہ گھناؤنا عمل ہے۔ دل کو توڑ دینا، کوئی صدمہ پہنچانا، گالی گلوچ کرنا، حجت بازی کرنا، یہ سب زبان کے گناہ ہے میرے بزرگ عزیزوں۔
میں اپنے روزے کا محاسبہ کروں، آپ اپنے روزے کا محاسبہ کریں کہ اگر روزہ زبان کی حفاظت کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کی پیشانی چومنے کے قابل ہے، آپ قابل مبارکباد ہیں۔ ورنہ اللہ کے رسول کے فرمانے کے مطابق میں اور آپ صرف تھک رہے اور صرف بھوکا رہ رہے اور ہمیں تھکن اور بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو روزے کا پہلا ادب۔ دوسرا ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھ کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت۔ سارے صوفیہ کا، مشائخ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ بد نگاہی کے ساتھ اللہ کی ولایت کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ آپ لاکھ تسبیح تلاوت کریں، لاکھ روزہ رکھیں، آپ کی کمر جھک جائے عبادت کرتے کرتے، کچھ نہیں ہونے والا۔ آنکھوں کی حفاظت، اللہ پاک نے آنکھ نعمت دی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے تم سب چیزیں دیکھو، اپنے ماں باپ کو دیکھو، کعبۃ اللہ کو دیکھو، مسجد کو دیکھو، علماء کے چہرے کو زیارت کرو، سب قابل ثواب۔ لیکن بس اس سے دو کام مت کرنا، غیر محرم کو نہ دیکھنا اور کسی مومن کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ حقارت کی نگاہ، کچھ نہیں کر سکتے۔ تکبر کی نگاہ کہ میں نے آپ کو حقارت سے دیکھا، گویا میں متکبر ہوں۔ میرے بزرگ عزیزوں، اس نگاہ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے آنکھوں کی حفاظت غیر محرم کو دیکھنے سے۔ ساری عبادت کا، ان روزوں کا، ان ذکر کا، ان تلاوت اور تسبیح کا اور 20 رکعت تراویح کی مشقت کا جو نور جمع ہوتا ہے نا، ایک بد نگاہی سے کنڈم ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں نے آپ کو کسی مجلس میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ سنایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں 70 سال کی عبادت کا جو نور جمع ہوتا ہے ایک بد نگاہی سے پیشاب ہو جاتا ہے، ایک بد نگاہی سے ختم ہو جاتا ہے۔ 70 سال کی عبادت کا نور، کیا نور جمع ہوتا ہوگا میرے بزرگ عزیزوں؟ بد نگاہی، گناہ وبال ہے۔ علماء نے مثال دیا ہے، حضرت تھانوی مثال دیتے ہیں، گناہ کی مثال کھجلی کی ہے۔ شروع میں کھجلانے میں تو مزہ آتا ہے، اس وقت آدمی نہیں رکتا ہے، بعد میں اس کے اندر سے خون پیستا ہے۔ تو گناہ سے تھوڑی دیر بچ جاؤ تو تھوڑی دیر کھجالو گے، تھوڑی دیر لذت تو مل جائے گی، بعد میں پھر جلن ہوگی، دل کا نور ختم ہو جائے گا، دل جلے گا، آنکھیں بے چین ہوگی، دل و دماغ پریشان ہوگی۔ گنہگار کا دیکھو ساری نعمتوں کے بعد بھی وہ بے چین رہتا ہے۔ تو گناہ تو بے چینی ہے، کھجلی کی طرح ہے میرے بزرگ عزیزوں۔ اور علماء مثال دیتے ہیں، ہم نے عبادت کا، روزے کا، تراویح کا ایسی تو لگا لیا، لیکن گناہ کی کھڑکی کھلی رکھی ہے، تو ایسی کمرہ ٹھنڈا کرے گا جب تک کھڑکی بند نہیں ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ ایسی اسی وقت روم کو یا مسجد کو ٹھنڈا کرے گا جب کھڑکیاں پوری بند ہوگی، پردے لگے ہوں گے۔ تو پرانا ایسی بھی کچھ دیر میں کمرے کو اور روم کو ٹھنڈا کر دے گا، لیکن آپ کے گھر کا نیا اے سی ہے، مسجد کا نیا اے سی ہے۔ چھوٹے بچے نے کہا آپ پریشان ہو، ابا جی پریشان ہے، 1.5 گھنٹے سے کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے۔ بچے نے کہا، چھوٹی بچی نے کہا منہ کنارے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کھڑکی بند کیا، فوراً روم 10 منٹ میں ٹھنڈا ہو گیا۔ گناہ کی کھڑکی بند ہو جائے گی، یہ اللہ کے ذکر کے نور سے دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگ و عزیزوں، گناہ سے اپنے آپ کو، خصوصاً آنکھوں کا گناہ، العینانی تزنیان، شرمگاہ تو بعد میں زنا کرتی ہے، لیکن آنکھ بھی زنا کرتے، ہاتھ بھی زنا کرتے، قدم بھی زنا کرتے۔ اس لیے غیر محرم سے تعلق، کوئی تعلق ہے میرے موبائل میں، میرے بزرگ عزیزوں ایک فون کر کے بول دو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ایسے نوجوان کو اللہ پاک عرش کا سایہ دے گا۔ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ ایک خوبصورت حسین عورت، حسن و جمال کی پیکر، عزت والی، بڑے خاندان والی، کسی نوجوان کو فون کرے کہ آ جانا میرے پاس، یہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے کام کا نہیں، اللہ پاک عرش کا سایہ دے گا۔ میرے بزرگ عزیزوں، گناہوں کے ساتھ، خصوصاً غیر محرم کے ساتھ فون پہ کانٹیکٹ ہے، کان کے ذریعے، زبان کے ذریعے، منہ کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، جس انداز سے بھی، یہ زنا سے کم نہیں ہے، ایک دن زنا تک پہنچ جائیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ. لوگوں تم دو چیزوں کی گارنٹی دے دو میں جنت کے گیٹ پہ داخل کر دوں گا، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی حفاظت کی. یہ دو چیزوں کی تم گارنٹی دے دو جنت میں داخل کر دوں گا میں، نبی فرما رہے. اس لیے میرے بزرگ عزیزوں، روزے کا دوسرا ادب نگاہ کی حفاظت، تیسرا ادب کان کی حفاظت. غلط باتیں تو نہیں سن رہا ہوں، گانا تو نہیں سن رہا ہوں، میوزک تو نہیں سن رہا ہوں. آج روزہ بھی چالو ہے، میں نے حلال چیزوں کو تو بند کر دیا. بیوی حلال تھی، کھانا روٹی بسکٹ پانی حلال تھا، ہم نے 12 گھنٹے اس کو تو بند کر دیا. لیکن جو چیز حرام پہلے سے تھی اور ہمیشہ کے لیے تھی اس کو چالو رکھا. روزے کا فائدہ کیسا ملے گا بتاؤ نا دوستوں. کان سے میں غیر محرم کی بات سن رہا ہوں، لذت لے رہا ہوں، کان زنا کر رہے، میں میوزک سن رہا ہوں، گانا سن رہا ہوں. اپنے موبائل کی رنگ ٹون میں اللہ کا واسطہ تو نہیں دیتا ہوں، بہت بڑی ذات کا واسطہ ہو جائے گا، لیکن درخواست کرتا ہوں اپنی بدلو اس کو. کتنوں کی گانے کی آواز آتی ہے. اچھا میں نے آپ کو فون کیا، آپ نے رنگ ٹون گانے کی لگائی ہے جو مجھ کو سنائی دے رہی، آپ کو نہیں. سن رہا ہوں میں، لیکن آپ کو سننے کی وجہ سے آپ کو بھی گناہ مل رہا ہے. آپ مجھ کو سنا رہے نا اور آپ تو نہیں سن رہے. ایسا کون سا گناہ کہ دوسرے کو فائدہ ملے اور میں جہنم میں جاؤں؟ اس سے زیادہ بے وقوفی کون سی ہوگی؟ اور اس پہ میں پیسہ بھی بھر رہا ہوں. مسجد میں بچتی ہے. ایسا بھی گانا سننے کا عام معمول ہوتے جا رہا ہے. گانا اور شراب جب امت میں عام ہو جاتے ہیں اللہ پاک اپنے عذاب کو حلال کر دیتا ہے. روئے زمین والے اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں. میرے بزرگ عزیز، کان کی حفاظت، دوسرے اعضاء کی حفاظت. روزے کا چوتھا ادب، ہاتھ بھی میرے گناہ نہ کرے، کوئی ظلم نہ ہو، پیر بھی گناہ نہ کرے، میں گناہ کی جگہ پہ چل کے نہ جاؤں، دوسرے اعضاء کو بھی گناہ سے بچاؤ. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا بیوی جو جائز ہے روزے میں شہوت کی نگاہ بھی اس پر مت ڈالو، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو غیر محرم پہ کہاں ڈال سکتے ہیں؟ میرے بزرگ عزیز کو چوتھا ادب. پانچواں ادب رزق حلال کا اہتمام. رزق حلال کا، میں نے روزہ تو رکھا لیکن سحری یا تو حرام مال سے کیا یا سحری حلال سے کیا اور میں نے افطاری حرام مال سے کیا، تو جیسا غذا میری پیٹ میں جائے گی یہ ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی. اپنی کمائیوں پہ خوب غور کرو. اللہ کے رسول اور اللہ پاک حلال اور طیب کی دعا بھی کر رہے اور اپنی امت کو حکم بھی دے رہے، بلکہ انبیاء کو حکم دے رہے کہ پاک اور حلال غذا کھاؤ. ہم اور آپ اپنی کمائیوں کو دیکھیں. رشوت تو نہیں کر رہا ہوں، میرے ہر معاملے میں سودی لین دین تو نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، تجارت میں ڈنڈی تو نہیں مار رہا ہوں، کاٹا تو نہیں مار رہا ہوں. میرے بزرگ عزیزوں، میں یہ سب کر رہا ہوں اور کعبۃ اللہ کا پردہ بھی پکڑ کے لٹک جاؤں اور حاجی کی اللہ پر دوسروں کی دعا قبول نہیں کرتے. دعا کی قبولیت کا مدار رزق حلال پر ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، جب بھی دعا مانگوں میری دعا قبول ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی روزی کو پاک کر لے تو خود بخود مستجاب الدعوات بن جائے گی. تو یہ دیکھیں رزق حلال کا اہتمام. بلکہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے اگر کسی کی کمائی بالکل حرام ہے تو بھی وہ نا امید نہ ہو، 1 مہینے کے لیے کسی دوسرے سے قرضہ لے کر اپنا گھر چلا لے، اللہ پاک انشاءاللہ ہمیشہ رزق حلال عطا فرما دیں گے اور رزق حرام سے توبہ کی توفیق دے دیں گے. کم از کم اس مہینے ہم اپنے بیوی بچوں کا، اگر کسی کی، آپ کا نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی بالکل روزی حرام ہے، اس کو یقین ہے 1 مہینہ وہ اپنے گھر کسی بنیے سے، کسی ہندو سے قرضہ لے لے، وہ مسئلہ جائز ہو جائے گا. اس کی تفصیل میں نہ پڑھوا، آپ کہو گے یہ کیسی بات، کان ادھر سے پکڑو ادھر، لیکن جائز ہے. میں آپ کو پورے قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، پریشان نہ. آپ اتنا کر لو، آپ کسی سے قرضہ لے کر یہ رزق حرام کا قرضہ اس کو دے دو اور اس سے صحیح نوٹ لے لو اور اپنا گھر چلا لو. اللہ پاک اس 30 دن کی برکت سے آپ کو ہمیشہ حرام روزی سے توبہ کی توفیق دے دیں گے. توبہ کرنی ہوگی لیکن
ارادہ کرنا ہوگا، عزم کرنا ہوگا میرے بزرگ عزیزوں. اور پھر قرآن میں تراویح کا اہتمام اچھی طرح سننے کی کوشش کریں. چھٹا ادب لکھا ہے تو یہ روزے اور تراویح کے قبول ہونے کی نشانی ہے. اور زندگی بدلنے کے لیے اگر ہم نے ان اعمال کو کر لیا اور روزے کو اپنے آپ بچا لیا، اللہ پاک میرے اور آپ کی زندگی بدل دیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دو اعلان کرنا ہے میرے بزرگ عزیزوں، وہ صرف سن لیں، پھر سنتیں پڑھ لیں.